بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 1392۔ ان کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ وہ ان 5 خوش نصیبوں میں سے تھے جنہوں نے ابتدا ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے علاوہ اس وقت حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن العوام، طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم مسلمان ہوئے تھے۔ ابھی تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم نہیں گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام تبدیل فرمایا، عبد الکعبہ، اور ایک روایت کے مطابق عبد عمرو کی جگہ ان کا نام عبد الرحمن رکھ دیا۔ ان کے والد عوف کا تعلق بنو زہرہ سے تھا۔ ان کی والدہ کا نام شفا تھا، ان کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے والدین آپس میں چچا زاد تھے۔ یہ ہجرت سے 44 سال پہلے پیدا ہوئے۔ قبول اسلام کے وقت ان کی عمر کم و بیش 30 سال تھی۔ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے۔ قریشی تھے۔ ان کا حسب نسب چھٹی پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور شروع ہی سے پاکیزہ نفس انسان تھے۔ اپنی سلامت روی کی بدولت زمانہ جاہلیت ہی میں شراب چھوڑ دی تھی۔ ان کے والد عوف تاجر تھے۔ زمانہ جاہلیت میں وہ تجارت کے لیے یمن گئے ہوئے تھے کہ راستے میں ان کے دشمنوں نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی والدہ شفا بنت عوف اسلام کی نعمت سے مالا مال ہوئیں اور ہجرت بھی کی۔ واضح رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مائدہ کا تعلق بھی بنو زہرہ سے تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد کی طرح تاجر پیشہ تھے۔ ان کا خاندان بنو زہرہ کثرت تعداد اور دولت و ثروت کے لحاظ سے زیادہ نمایاں نہ تھا، اس لیے ان لوگوں کو مناصب حرم میں سے کوئی منصب نہ مل سکا۔ سیرت نگاروں کے مطابق اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا 13واں نمبر تھا۔ اسلام لانے کے سبب انہیں بھی بہت ستایا گیا، اس لیے یہ بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے پہلے قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن بعد میں واپس مکہ آ گئے اور 13 نوی کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ آئے تو اپنا گھر بار اور تجارت ہر چیز حتیٰ کہ بیوی بچے بھی مکہ میں چھوڑ آئے۔ یہاں پہنچے تو بالکل کلاش تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے مابین مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ ان کے اسلامی بھائی نے بے مثال ایثار سے کام لینا چاہا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بے نیاز اور غیور طبیعت نے شکریہ کے ساتھ ان کی پیشکش نامنظور کی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ میں مدینہ طیبہ کی امیر ترین لوگوں میں سے ہوں۔ میرے کئی باغات اور زرعی زمینیں ہیں، 2 بیویاں ہیں۔ میں اپنا آدھا مال آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ دونوں بیویاں دیکھ لیں، جو آپ کو پسند آئے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں۔ جب عدت گزر جائے تو اس سے نکاح کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ مگر اس قریشی نوجوان نے ان کے جواب میں کہا، اللہ آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے آپ بازار کا رستہ بتا دیں جہاں خرید و فروخت ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بنو قینقاع کا بازار بڑا مشہور ہے۔ یہ بازار ایک تحقیق کے مطابق البقیع کے بائیں جانب کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ صبح سویرے بازار گئے، شام کو واپس آئے تو ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا۔ اس کے بعد وہ روزانہ بازار جاتے اور سامان خرید کر فروخت کرتے۔ ایک دن ان کے لباس پر حجلہ عروسی کی بشاشت جھلک رہی تھی، یعنی زعفرانی رنگ کا اثر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا، عبد الرحمن کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا، میں نے ایک انصاری عورت سہلہ بنت عاصم یا ام ایاس بنت ابی الحصیر انس بن رافع بن عمرو القیس سے شادی کر لی ہے۔ ارشاد ہوا، اس کو مہر کیا دیا؟ عرض کیا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا۔ فرمایا، ولیمہ ضرور کرو، چاہے ایک بکری ہی ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔
ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 4000 درہم لے کر حاضر ہوئے۔ ان کے پاس اس روز 8000 درہم تھے۔ فرماتے ہیں میں نے 4000 درہم اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑے ہیں اور 4000 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ تمہارے اس مال میں برکت دے جو تم نے گھر رکھا اور اس میں جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ صحابہ کرام میں سے امیر ترین شخص بن گئے۔ جیسے جیسے ان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا گیا ویسے ویسے وہ اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتے چلے گئے۔ ان کی سخاوت کے بارے میں سیرت نگاروں نے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں۔ ایک موقع پر جہاد کے لیے انہوں نے 500 گھوڑے اور 1500 اونٹ پیش کیے۔ 2 مرتبہ 40 ہزار دینار اللہ کی راہ میں دیے۔ ان کی ایک قیمتی زمین مدینہ میں تھی۔ وہ زمین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ 40,000 دینار میں فروخت کر کے ساری رقم فقراء بنی زہرا اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے جری اور بہادر تھے۔ وہ بدر سمیت تمام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ بدر میں ابو جہل کو قتل کرنے والے 2 انصاری نوجوانوں نے ابو جہل کا عطا پتہ انہی سے پوچھا تھا۔ بدر کے میدان میں وہ دشمن سے کچھ زریں چھین کر لے جا رہے تھے کہ ان کے زمانہ جاہلیت کے ایک دوست امیہ بن خلف نے انہیں دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری ضرورت ہے؟ میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں۔ اور جب امیہ اور اس کے بیٹے علی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو اچانک حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نظر امیہ پر پڑی۔ بے ساختہ بولے، اوہو، کفار کا سرغنہ امیہ بن خلف، اب یا تو یہ رہے گا یا میں۔ پھر انہوں نے انصار کی مدد سے دونوں باپ بیٹے کو واصل جہنم کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، میری زریں بھی گئی اور میرے قیدیوں کا بھی صفایا ہو گیا۔ احد کے میدان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ وہ ان صحابہ میں سے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ انہوں نے لڑتے لڑتے منہ پر چوٹ کھائی، ان کا سامنے کا دانت ٹوٹ گیا۔ انہیں اس جنگ میں 20 یا اس سے زیادہ زخم آئے، جن میں سے بعض کاری زخم پاؤں پر لگے۔ یوں وہ ساری زندگی کے لیے لنگڑے ہو گئے۔ ان کی زندگی کا ایک اور روشن پہلو اس وقت سامنے آتا ہے جب شعبان 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی قیادت میں ایک لشکر اپنے سامنے بٹھا کر خود اپنے دستے مبارک سے ان کے سر پر پگڑی باندھی، پیچھے شملہ چھوڑا اور ہاتھ میں علم عنایت فرمایا۔ ان کو لڑائی میں سب سے اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں تو تم ان کے بادشاہ کی بیٹی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے دومدت الجندل پہنچ کر 3 دن تک دعوت اسلام دی۔ قبیلہ بنو کلب کا بادشاہ اسبغ بن عمرو عیسائی تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ اس کی قوم کے بہت سارے لوگ بھی مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسب فرمان اسبغ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ تمازر رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی اور انہیں اپنے ساتھ مدینہ لے آئے۔ مشہور راوی حدیث ابو سلمہ اسی خاتون کے بطن سے تھے۔ کسی قریشی کی بنو کلب میں یہ پہلی شادی تھی۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کے ہاں 20 بیٹے اور 8 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام عثمان تھا، جس کی والدہ کسرا کی بیٹی غزال تھی، جو مدائن کی فتح کے موقع پر لونڈی بنی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس لشکر کے قائد تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے صاحب الرائے تھے۔ وہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نمایاں صحابہ میں سے تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے دور میں بھی ان کے مشیر خاص تھے۔ وہ ان کی موجودگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں عراق پر لشکر کشی کا مسئلہ سامنے آیا
تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام بطور سپہ سالار پیش کیا۔ شورا کا اجلاس جاری تھا۔ اجلاس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے اس تجویز کی سخت مخالفت کی۔ اس موقع پر انہوں نے جو دلائل پیش کیے، آئیے ذرا ان کو سنتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ یہیں ٹھہریں، لشکر عراق بھیج دیں۔ اللہ نہ کرے اگر اسلامی لشکر نے شکست کھائی تو وہ اسلام کی شکست نہ ہوگی بلکہ مسلمانوں کے ایک گروہ کی شکست ہوگی، اور اگر آپ جنگ کے میدان میں اتر گئے اور شکست کھا گئے تو مسلمانوں کی ترقی رک جائے گی اور اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ان کی اس مدلل تقریر نے تمام ارکان شورا کی آنکھیں کھول دیں اور سب نے پرزور الفاظ میں اس کی تائید کی۔ اب سوال پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی قیادت کون کرے؟ یہ مسئلہ بھی اس دانشور شخصیت نے حل کر دیا۔ انہوں نے مجلس میں کھڑے ہو کر فرمایا، میں نے پا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے کسے پا لیا؟ بولے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اس حسن انتخاب پر ہر طرف سے صدائے تحسین بلند ہوئی۔ بیت المقدس کی فتح مسلمانوں کو لڑے بغیر ہی نصیب ہو گئی۔ اس موقع پر مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان جو معاہدہ ہوا، اس کے گواہوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شام کے دورے پر تھے۔ اسی دوران ان کو اطلاع ملی کہ وہاں طاعون کی وبا پھیل گئی ہے۔ انہوں نے پلٹنا چاہا تو سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اس کی بھرپور مخالفت کی اور کہا کہ آپ شام ضرور جائیں۔ کیا آپ تقدیر الہی سے فرار ہونا چاہتے ہیں؟ اس موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے۔ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شہر میں وبا کی خبر سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں پہلے ہی موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شام سے واپس پلٹنے کی وجہ صرف حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ حدیث تھی۔ اگر ان کے حالات زندگی کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ واقعی نہایت زیرک اور صاحب الرائے شخصیت تھے۔ ان کو امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بے حد قرب اور اعتماد حاصل تھا۔ بعض واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے بعد خلافت کی ذمہ داریاں انہی کو سونپنا چاہتے تھے، مگر وہ اس پر قطعاً راضی نہ ہوئے۔ بلا شبہ وہ نہایت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ انتہائی مالدار ہونے کے باوجود وہ بڑے منکسر المزاج تھے۔ ایک مرتبہ روزے سے تھے، افطاری کے وقت ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو فرمایا، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو احد کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ وہ مجھ سے بہتر تھے۔ ان کو ایک ایسی چادر کا کفن پہنایا گیا کہ اگر اسے سر پر ڈالا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اور اگر پاؤں پر ڈالتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ میں نے ان کو اس حالت میں دیکھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے۔ پھر ہمیں دنیا سے وہ کچھ دیا گیا جو کچھ دیا گیا، یعنی ہمیں بے حد و حساب دولت دی گئی، حتیٰ کہ ہمیں ڈر لگا کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں فوراً دنیا ہی میں دے دیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگے اور کھانا چھوڑ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ امہات المومنین کا بے حد احترام کرتے تھے۔ امہات المومنین کو بیت المال سے معقول مقدار میں خرچ ملتا تھا۔ اس کے باوجود بہت سارے غنی صحابہ ان کے ایک ادنا اشارے پر ہر قسم کی مالی قربانی دینے کے لیے ہر آن ہر گھڑی تیار رہتے تھے، مگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا معاملہ سب سے مختلف تھا۔ ان کے ایک باغ کی قیمت 4 لاکھ درہم تھی۔ انہوں نے اس کی پیداوار امہات المومنین پر خرچ کرنے کی وصیت فرمائی۔ انہوں نے بدری صحابہ کے لیے وصیت کی تھی کہ ان میں سے جو زندہ ہیں ان سب کو میری وفات کے بعد میراث سے 400 دینار دیے جائیں۔ جب ان کی وفات کے وقت بدری صحابہ کو گنا گیا تو ان کی تعداد 100 تھی۔ اس طرح 40,000 دینار کی خطیر رقم صرف بدری صحابہ کو ادا کی گئی۔ ان صحابہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔
سبھی کو معلوم تھا کہ وہ نہایت امیر کبیر اور مالدار انسان ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے یہ کوئی بڑی رقم بھی نہ تھی، آپ تو غنی تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ بھی حسب وصیت رقم وصول کریں گے، انہوں نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، میں یہ رقم ضرور وصول کروں گا۔ میرا یہ بھائی بڑا بابرکت تھا، اس کا مال حلال اور برکت والا ہے۔ اس طرح انہوں نے بھی 400 دینار وصول کیے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے مجوسی غلام ابو لولو فیروز نے فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے خنجر گھونپا تو انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز نہیں سن رہے تھے، وہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے مختصراً نماز پڑھائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد جن شخصیات کے بارے میں فرمایا کہ ان کو میرے بعد خلیفہ چن لینا، ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ جب شورا کا اجلاس شروع ہوا تو یہ مسئلہ بڑا مشکل تھا کہ کس کو خلیفہ منتخب کیا جائے، مگر انہوں نے یہ مسئلہ بھی بڑی خوش اسلوبی سے حل کر دیا اور آخرکار صحابہ کے مشورے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ قرار دینے کا اعلان کر دیا۔ وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ان کا مکمل ساتھ دیتے رہے، ان کو خیر خواہی کے ساتھ نیک مشورے دیتے رہے اور زندگی بھر خلافت کے استحکام کے لیے کوشاں رہے۔ ان کی وفات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوئی۔ وفات کے وقت ان کی عمر 72 برس کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے وصیت کی کہ میرا جنازہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پڑھائیں۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع الغرقد میں سپرد خاک کیا گیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔